اپنی بیٹی کا رشتہ کرے نا کم از کم کھاتے پیتے لوگوں کے گھر کرے. سب سے بڑی لڑائی کی وجہ فائنینشیل ایشوز ہے. جی ڈیفینیٹلی. بچی کو روٹی نہیں ملے گی, بچی کو کپڑا نہیں ملے گا, بچوں کی تعلیم نہیں ملے گی, بچی میاں سے کہے گی, میاں لڑائیاں کرے گا, میاں مارے پیٹے گا, ادھر سے مسائل پیدا ہوں گے. اب شرافت بھی دیکھیں وہ تو بہت ہی ضروری ہے, لیکن کم از کم کھاتے پیتے کی اتنی جرت ہے کہ وہ اپنے ہسبینڈ کو کہے کہ میں بچے کو فیڈ کرا رہی ہوں, آپ مجھے اجرت دو. السلام علیکم. کمیل بھائی. وعلیکم السلام. اچھا آج ہمارے ساتھ جو ہے نا جو ہے مشل کی جو ہے نا ماما بھی جو ہے نا موجود ہیں. نہیں مشل کی ماما ان کا تعارف نہیں ہے, یہ آپ کیوں غلط تعارف کرا رہے ہیں؟ اچھا تو کیا تعارف ہے کہ مماز موٹیویشن. اچھا مماز موٹیویشن ہے. اچھا تو آج ہمارے ساتھ جو ہے ماما جو ہے موٹیویشن بھی جو ہے موجود ہے اور جو کمیل بھائی بھی ہیں. تو ہم آپ سے جو ہے نا یہ پوچھیں گے کہ آنٹی آپ نے مطلب آپ کا مطلب دیکھیں آپ کی جو بیٹیاں ہیں ٹھیک ہے, آپ نے ان کو جو ہے نا اس معاشرے میں آپ نے ان کو جو سپورٹ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے. تو بیسکلی مطلب آپ کیا کرتی ہیں آپ نے پہلے یہ بتانا ہے ٹھیک ہے, اور آپ ان کو سپورٹ کر رہی ہیں تو اس کے پیچھے جو ہارڈ سٹوری ہے ٹھیک ہے وہ آپ کی کیا ہے, اپنی زبانی آپ نے جو نا بتانی ہے. اسٹوری ایسی ہے کہ میری شادی کو 25 سال ہو گئے. بڑا بیٹا 24 سال کا ہے اور ہسبینڈ کبھی بھی سیریس نہیں ہوئے تھے کمانے کے لیے. انہوں نے ہمیشہ بس اگر ایک مثال دے رہی ہوں 100 روپے کی ضرورت ہے نا تو 20-30 روپے کما کے ہاتھ پہ رکھے, یہ لو بیٹی گزارا کرو. کچھ ٹائم گزرا, میں نے اپنے بچوں کو جب اسکولنگ شروع ہوئی گھر میں بہت لڑائیاں جھگڑے ہونے لگ گئے, بچوں کی فیسیں وغیرہ نہیں نکلتی تھی اور اس قدر جھگڑے ہوتے تھے کہ میں نے اس کے بعد سلائی شروع کر دی اور تقریباً 17-18 سال میں نے سلائی کی. اور اس سے یہ ہوا کہ میں نے اپنے 5 بچوں کو پڑھایا لکھایا, اچھا پہنایا, ان کو کسی چیز کی کمی نہیں. ان کے فادر بھی کرتے تھے لیکن وہ بہت کم کرتے تھے, انہیں ان کی کسی چیز سے کوئی غرض نہیں ہوتی. اچھا کتنے سال ہو گئے آنٹی یہ جو سیپریشن ہوئی آپ کی؟ نہیں مطلب ایسے ہی الگ ہیں, ڈیورس وغیرہ نہیں. اچھا اس میں مجھے آپ نے جیسے بات کی نا, یہ زیادہ تر پاکستانی معاشرے کا ہمارا مسئلہ ہے کہ پالتی جو ہے نا وہ زیادہ تر مائیں ہی پالتی ہیں ٹھیک ہے, وہی قربانی کرتی ہیں. لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے. ہمارا دین کیا کہتا ہے کہ یہ تو فرض بھی باپ کا ہے. ہمارا دین کیا کہتا ہے کہ اگر ایک ماں اپنے بچے کو فیڈ بھی کرواتی ہے تو اس کو اس کی بھی اجرت دینی چاہیے. بالکل ایسے. تو یہاں کسی ماں کی اتنی جرت ہے کہ وہ اپنے ہسبینڈ کو کہے کہ میں بچے کو فیڈ کرا رہی ہوں, آپ مجھے اجرت دو. بالکل ایسا نہیں. اور اس میں نا یہ سب سے جو اس کی جو سب سے بڑی ریزن ہے نا آنٹی, وہ ہمارا فیملی سسٹم ہے. اس میں ہی مرد کو ایسا بتا دیا جاتا ہے جیسے وہ حاکم ہے اور وہ جو ہے وہ اسی کے پاس سب کچھ ہے, حالانکہ نہ وہ قربانی, جیسے آپ کے کیس میں آپ نے بتایا, نہ انہوں نے قربانی کی نہ وہ کام کرنا چاہتے تھے ٹھیک ہے, جو بھی سلسلہ تھا. بٹ اس میں ایٹ دا اینڈ یہ ہوا کہ آپ افیکٹ ہوئی, آپ کے بچے افیکٹ ہوئے ٹھیک ہے, اور آج تک افیکٹ ہو رہے ہیں. اور اگر ابھی آپ کے فائنینشیل جیسے آپ نے بتایا نا کہ آپ نے یہ اور جابس کر کے اور اسٹالس کر کے وہ یہ مسئلہ سالو بھی ہو جاتا ہے نا, پھر بھی وہ دکھ اور ایک وہ جو چیز گزری ہے آپ کے اوپر, برا وقت گزرا ہے, وہ تو رہے گا اور وہ بچوں پہ بھی افیکٹ آپ میری پوری آئی ٹی کا وزٹ کریں, مجھے ہر بچے مجھے نیو جنریشن اتنا پسند کرتی ہے, مجھے پڑھے لکھے لوگ پسند کرتے ہیں. آپ کو بتاتی ہوں کہ اسی طرح زندگی گزر رہی تھی اور 4-5 سال پہلے مجھے بیک بون ایشو ہو گیا اور میری سلائی چھوٹ گئی, میں سلائی نہیں کر پاتی تھی. اس کے بعد میرا بڑا بیٹا وہ صرف کال سینٹر میں جاب کرتا تھا اور اس وقت اس کی 13,000 تنخواہ تھی. یہ آج سے میں 4 سال پہلے کی آپ کو اسٹوری سنا, کورونا کے ٹائم. جی. اور اس 13,000 میں بمشکل گھر کے بل ادا ہوتے تھے, اور گھر میں یہ سسٹم تھا کہ ایک دن ہم مسور کی دال کھاتے تھے اور ایک دن آلو کھاتے تھے, پھر ایک دن مسور کی دال کھاتے تھے, ایک دن آلو کھاتے تھے. بچیاں پڑھی لکھی تھی, میری بچیاں وہ تھیں کہ آپ میرے پرانے محلے میں جا کے دیکھیں, میری بچیاں کبھی دروازے میں نہیں آئی تھی, میری بچیاں کبھی چھت پہ نہیں گئی تھی. لیکن پھر میں نے یہ قدم اٹھایا کہ میں نے انہیں خود کہا کہ آپ جاب شروع کریں. نائٹ کی جاب کی میں نے اس لیے اجازت دی کہ اس میں سیلری تھوڑی زیادہ مل جاتی ہے. اور اگلی بات کہ میرے دونوں بیٹے, مطلب بڑا بیٹا بھی تب یہ کال سینٹر کا کام کرتا تھا. جب میں نے انہیں اجازت دی اس کے بعد آپ یقین کریں کہ میں پوری رات سوتی نہیں تھی.
میں ٹینشن میں رہتی تھی بالکل کہ ایسے ہی۔ رات ہے، میری بچیاں باہر باہر ہیں، ہیں۔ میں ان سے مکمل رابطے میں رہتی تھی، کیا کر رہی ہو، باہر نہیں جانا، اس سے بات نہیں کرنی، اس سے بات نہیں کرنی، اور جب یہ صبح آتی تھی نا تو مجھے نیند آتی تھی راحت آتی تھی آپ کو کہ یار کہ بچیاں آ میری گئی بچیاں آ ہیں۔ گئی۔ لیکن اس گھر کے مردوں نے پھر یہ بنا لیا نا سین کہ اب بچیاں کما رہی ہیں، اب تو ہم جو کرتے تھے ہم نے وہ بھی نہیں کرنا۔ اچھا اس میں مجھے آپ یہ بتائیں نا کہ ابھی جیسے آپ کی لائف کی سٹوری ہے، اس طرح پاکستان میں تو بے شمار سٹوریز بے ہیں شمار۔ جو اسی طرح خواتین جو ہیں گزر رہی ہیں، ٹھیک ہے، جی۔ ہاؤس ہولڈ کے معاملات کی وجہ سے، جی۔ مردوں کی کوتاہی کی وجہ سے ان کو جو ہے قربانی کرنی پڑ رہی ہے۔ جیسے آپ نے جی۔ بتایا کہ آپ نے اپنا مینٹل پیس، جو آپ کا ذہنی سکون تھا، تو آج بھی آپ کا کہیں نہ کہیں جو ہے نا وہ ڈسٹروائے کر دیا۔ آپ یہ کیا بتائیں گی جو ابھی ہماری ویڈیوز دیکھیں گی، جو سنگل مدرس ہیں یا جو سپورٹنگ مدرس ہیں، جو اپنے گھر کو چلا رہی ہیں، بچے پال رہی ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے آپ کو کیا پیغام دینا چاہیں گی کہ ہمت نہیں ہارنی، کس طرف جانا ہے، کس طرح کرنا ہے، اور یہ جو آپ نے بتایا صبر کرنا ہے؟ ہم لوگوں نے اپنے چینل کا نام بھی مماز موٹیویشنز رکھا۔ ایک تو مماز اس لیے رکھا نا کہ کوئی بدتمیزی نہیں کر سکتا، ایک دم اس کے ذہن میں اپنی ماں کا کنسپٹ ہے، اور مائیں تو سانجھی ہوتی ہیں۔ مائیں سانجھی ہوتی ہیں، اور موٹیویشن اس لیے کہ ہمارے سے لوگ کچھ سیکھیں اور دنیا سیکھ رہی ہے۔ بالکل اچھی بات۔ یقین کریں لڑکیاں چھوڑ کے لڑکے کہتے ہیں کہ آنٹی ہم آپ سے موٹیویٹ ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم خود بھی ہوئے ہیں، ہم خود بھی بتاتے خود، ہم خود بھی ہوئے ہیں۔ بچیوں نے جب جاب کی، 3 سال انہوں نے جاب کی، انہوں نے اتنا کمایا نا، یہ ٹاپر تھی، اتنا کمایا کہ وہ جس پرانے سے گھر میں رہتی تھی اس کا پورا پورشن میری بچیوں کے پیسوں سے تیار ہوا۔ اچھا دیکھیں آنٹی، اس میں ایک چیز اور بھی ہے نا کہ دیکھیں اب پہلے جو ہے نا لوگ جو ہے نا اپنے جو ہے نا بچیوں کو تعلیم نہیں کراتے تھے، تو مجھے جو مطلب یہ جو فیل ہو رہا ہے، اگر جو ہمارے جو پیرنٹس ہیں، ٹھیک ہے، جیسے آپ کے پیرنٹس، ٹھیک ہے، اگر فرسٹ ٹائم کی جو ہے نا ڈیفرنس نہ رکھا ہوتا کہ یہ جو ہے نا ہماری بیٹی ہے، ٹھیک ہے، کیا کرنا ہے، انہوں نے شادی کر کے چلی جائے گی، ٹھیک ہے، تو آپ نے اس ٹرینڈ کو جو ہے نا آپ نے جو ہے نا توڑنا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے توڑا بھی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اپنے جو ہے نا بچوں کو جو ہے نا سپورٹ کی ہے، ٹھیک ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اگر جو ہے مطلب آپ پڑھی لکھی ہوتی، ٹھیک ہے، اور آپ کے ساتھ اس طرح یہ جو ہے نا مسئلہ آپ کے ساتھ نہیں جو نا آنا تھا، ٹھیک ہے، وہ جو مرد ہے وہ آپ کو کمزور کبھی سمجھتا ہی نہ۔ دیکھیں اس معاشرے میں ایسی خواتین ہیں نہیں، بڑا طبقہ بھی بیٹے بہت پیس رہا ہے، میں بہت عورتوں کو جانتی ہوں، اچھا، میرا ساری زندگی سوشل سرکل بہت وسیع رہا ہے۔ دیکھیں میرے پاس سلائی کے لیے بھی آتی تھی نا، ان میں ٹیچرز بھی ہوتی تھی، ان میں بینکرز بھی ہوتی تھی، اور وہ طبقہ بھی پس رہا ہے۔ یہاں پر سوچ جو ہے نا وہ مرد کی چھوٹی ہے۔ اچھا، مرد اپنے آپ کو حاکم سمجھتا ہے، مرد کہتا ہے بھائی، اور مرد کو چاہیے کہ اگر بیوی کما رہی ہے تو وہ بھی کمائے، بیوی بچوں کے لیے کچھ جوڑی ہے تو وہ بھی جوڑے۔ مرد کہتا ہے بچے کوئی اکیلے میرے تو نہیں ہے۔ ایون کہ جو ہے نا کچن کا کام بھی جو ہے نا مجھے لگتا ہے کہ جو ہے نا مرد اور عورت کو جو ہے نا دونوں کو جو ہے جو نا پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ کرتے ہیں، جو باشعور ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن عورت پس رہی ہے، پڑھی لکھی عورت بھی پس رہی ہے، ان پڑھ عورت بھی پس رہی ہے، اور میرے جیسی مڈل کلاس جس نے میٹرک کیا ہوا وہ بھی پس رہی ہے۔ اچھا، اس میں جیسے آپ نے بتایا نا یہ سارے معاملات ہیں، اس میں سب سے بڑا جو فیکٹر مجھے نظر آتا ہے نا وہ ہمارا جو فیملی سسٹم ہے نا، میں اس کے مطابق بولتا بھی رہتا ہوں کہ جو فیملی سسٹم ہے نا اس میں ہی جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ آپ افضل ہیں، مرد کو بتایا جاتا ہے آپ حاکم ہیں، اور خاتون کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ جو ہے نا آپ جو ہیں کوئی کمزور ہیں، ٹھیک ہے، آپ کر نہیں سکتی۔ حالانکہ ہمارے پاکستان کی بھی تاریخ یہی رہی ہے کہ اگر ایک خاتون قائد اعظم کی بہن ہے فاطمہ جناح، اگر وہ نہ کھڑی ہوتی اپنے بھائی کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو آج شاید پاکستان نہ بنا ہوتا، پاکستان نہ بنا ہوتا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہمارے انبیاء کی تاریخ ہے، ہمارے ان کی تاریخ ہے، ان میں بھی ان کے جو خواتین ہیں انہوں نے ان کا بھرپور ساتھ دیا۔ ابھی حضرت خدیجہ کا گزر رہا ہے، ٹھیک ہے، ان کی وفات کا، تو انہوں نے بھی جب فرسٹ سرکار جب گئے ہیں تو انہوں نے اپنی بیوی کے پاس گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور انہوں نے ہی ان کو جو ہے وہ مشورہ بھی دیا ہے، ان کے اوپر سر رحمت بھی کی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ سلسلہ ان کا چلا۔ ایون سارا مال بھی خاتون کا تھا، اسلام پہ جو سارا مال لگا وہ خاتون کا لگا، محنت ساری خاتون کی لگی، تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو خواتین ہیں ان کا لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ایک مرد کو خراب کرنے والی نا اس کی فیملی ہوتی ہے، اس کی بہنیں ہوتی ہیں، اس کی ماں ہوتی ہے۔ بالکل ایسے ہی ایسی ہے، عورت ہی عورت کا جو دشمن ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی مجھے دیکھیں بہت سارے جو ہے نا یہ جو شادی شدہ لوگ ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے، ان دونوں میں اسی لیے بھی جو ہے نا نہیں بن پاتی کیونکہ ان کی جو مطلب جیسے کہ جو سسٹرز ہوں،
ٹھیک ہے، وہ کہتی ہیں کہ یار آپ نے مطلب بیوی کو کیوں آپ مطلب جو ہے نا رسپیکٹ دے رہے ہو، آپ یہ چیز کیوں لے کے گئے ہو. اور آپ کو میرے مرد معاملے کی جو میں ہے نا یہاں تک کہا جاتا تھا کہ یہ بجلی کا بل آیا نا ہاں آپ کے گھر میں تو اس کے 6 سے 7 حصے کیے جائیں، اور اپنے بھائی کو کہا جاتا تھا کہ تم نے 7واں حصہ دو. اچھا 7واں اس حد تک. اس حد تک یہ تو ہم نے بالکل اس پہ یہ ہے کہ بڑی انفلٹرڈ گفتگو کہی ہے ہم نے. ایسی ہے. ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ ہم چاہیں گے کہ اس طرح کے ٹاپکس کو لے آپ کے کے 5 بچے کما رہے ہیں، آپ کی بیوی بھی ہے گھر میں، بلوں کے 6 سے 7 حصے کریں اور پھر گھر یہ میں نے بتایا نا آپ کو کہ یہ جو ہے ہمارا خاندانی جو نظام ہے پاکستان کا، جس میں ایک وہ فیکٹر جو ہے نا میرج کا بھی ایک جو فیکٹر ہے، جو میرج کا جو انسٹیٹیوشن ہے شادی کرنے کے بعد جو ہے نا وہ رحم و کرم، میرا ماننا یہ ہے کہ عورت کو رحم و کرم پہ چھوڑ نہیں دینا چاہیے مرد کے، کیونکہ مرد کبھی بھی بدل سکتا ہے، عورت کو جو مرد کے رحم و کرم پہ، جو مرد کے رشتہ دار ہیں نا وہ مرد کو بھی نہیں چھوڑتے عورت کے رحم و کرم پہ، وہ بھی اس کی زندگی میں کہیں نہ کہیں انٹرفیئر زہر ہی وہ ڈالتے وہ ہیں، دونوں کو اکیلے نہیں رہنا زہر ہی وہ ڈالتے ہیں. اچھا دیکھیں نا کمیل بھی اس میں جو ہے نا کہیں نہ کہیں اگر دیکھا جائے نا تو اس میں کردار بھی جو ہے نا دوسری عورت کا ہوتا ہے، عورت کا دوسری عورت کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جو کہ مرد کو دیکھو، مرد دیکھیں وہ آپ کو میں یہ بتا دوں کہ وہ بھی جو مجبور ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب کوئی جو ہے نا ماں کے جو ہے نا مطلب نہیں ہونا چاہیے مرد کو مجبور. مرد کو جو ہمارا دین ہے نا وہ کہتا ہے کہ اگر ماں باپ اور بیوی بچوں میں سے آپ نے کسی ایک کو سلیکٹ کرنا ہے تو آپ بیوی بچوں کو سلیکٹ کریں. اچھا میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں آنٹی کہ یہ جو مطلب دیکھیں نا یہ رجسٹر ہوا ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، پھر وہی جو ہے نا عورت جب وہ ساس بنتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ پھر سے مطلب جو ہے نا وہی سیم سائیکل سٹارٹ ہو جاتا ہے. میں کہتی ہوں بہت کمزور ہوتی ہیں، کیونکہ دیکھیں نا مطلب جو بھی انسان کوئی بھی عمل کرتا ہے نا اس کے پیچھے اس کا جو ہے نا پاسٹ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں جو ہے نا لنک ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے، اور اس میں یہ ہے نا کہ جیسے ابھی آپ کے ساتھ جو حالات گزرے ہیں نا تو اب آپ کے دل میں خوف آ گیا، اپنی بیٹیوں کے لیے بھی آ گیا کہ ایسا کوئی مرد نہ ہو. دیکھیں اور اس پہ آپ امپلیمنٹ بھی کریں گی. جی بالکل. تو وہ یہ ہے کہ یہ پازیٹیو چیز بھی ہے کہ آپ کو اللہ نے ایک یہ بھی چیز دکھائی ہے کہ آپ بالکل جو ہے اس معاشرے کے تابع دار نہیں ہو گئے، آپ کی اپنی سوچ آ گئی، آپ گزری برے وقت سے. میری اپنی سوچ آ گئی. میں نے پھر اس کے بعد جب میری بچیاں نیند نہیں پوری ہوتی تھی اور زندگی کے مسائل تھے، ان کو رات کے ٹائم جب یہ 1-2 بار واپس آ رہی تھی، کنوینس کا مسئلہ ہوا، ان کو لوگوں نے بہت پریشان کیا کرتے ہیں پاکستان. تو میں نے پھر بالکل یہی سوچا کہ نہیں اب نہیں کرنی، ہم اتنے سے سٹارٹ کریں گے. اب یقین کریں کہ جب میں نے میری اب ویڈیوز دیکھے ٹک ٹاک پہ، سیکنڈ ویڈیو ہے میرے اکاؤنٹ کی، اس میں میرے پاس اتنا سا سٹال ہے اور اس پہ صرف اتنے سے آلو کے کتلس ہیں، اتنے سے سموسے اور اتنے سے رول، جس سے میں نے سٹارٹ لیا تھا. اور وہ سٹال بھی میرا نہیں تھا، میں نے کسی سے لیا تھا. اور اس کے بعد الحمدللہ آج میری 17 سے 18 چیزیں ماشاءاللہ. اور یہ سب شروع کرنا پڑتا ہے آپ کو، صرف 4 سے 5 مہینے. اور شروع پہلا سٹیپ مشکل ہوتا ہے، پہلا سٹیپ مشکل ہوتا ہے. آپ یہ نہ کہیں کہ ہم نے کام شروع کیا تو ساتھ ہی ہمیں پروفٹ آئے گا. صبر کرنا پڑے گا، صبر کرنا پڑے گا، صبر ضروری ہے. ٹھیک ہے. آج میری 16 سے 17 چیزیں ہیں. آج میں ہوم ڈیلیوری بھی دے رہی ہوں. اچھا، آج لوگ میرے سے کانٹیکٹ کرتے ہیں، میں انہیں گھروں میں فروزن آئٹمس بھی دیتی ہوں. اور میں نے سٹارٹ کیسے کیا، میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے بتانا چاہ رہی ہوں. جب میں نے سوچا کہ میں نے کچھ کرنا ہے، میں سلائی نہیں کر سکتی، میرا بیک بون ایشو ہے، میں نیچے شاپ پہ گئی. اچھا، میں نے انہیں کہا کیا آپ کو گھر کا کھانا چاہیے؟ انہوں نے کہا موسٹ ویلکم، ہمیں تو چاہیے، ہم تو ترس رہے ہیں. میں نے انہیں پہلے کھانا دینا شروع کیا. اور جب شام ہوتی تھی، صبح کا وہ ناشتہ لیتے، دن کا کھانا، شام کی چائے، 2-3 لوگ ہیں. اور جب مجھے 800-900 ہزار دیتے تھے نا تو مجھے ایسے لگتا تھا میرے سے امیر کوئی ہے ہی. محنت کر کے ماشاءاللہ. اچھا، آپ کی کوئی کام کو بڑھایا جائے، اسپیشل کوئی جو ہے ڈش ہے جو کہ آپ کہیں گی کہ جو ہے نا وہ مطلب جو ہے نا ٹرائی کرنا چاہیے؟ آلو کے پراٹھے بہت فیمس ہے. اچھا، اور اس میں یہ ہے کہ نا اس میں یہ ہے کہ ہم سب ویورز کو کہیں گے کہ جو ان سے کروا سکتے ہیں چینل کا وہ بھی جو ہے مدرس موٹیویشن کو فالو بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں. اور جو ان کے فوڈ کا جو انہوں نے کام شروع کیا ہوا ہے اس میں بھی ان کی سپورٹ کر سکتے ہیں آپ جتنی ٹھیک ہے تو وہ کریں، ان سے ڈلیوری لیں. ٹھیک ہے، ہم بھی کوشش کریں گے کہ ہم بھی اپنے سرکل میں بتائیں کہ یار ایسے لوگ ہیں. انہیں سپورٹ بیسیکلی آپ جیسے لوگوں کو ہی کرنا چاہیے. کیا کہتے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، کیونکہ جو لوگ محنت کر رہے ہیں، محنت کر کے کمانا جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں نا رزق حلال کمانا بھی عبادت ہے اور دوست ہوتا ہے اللہ کا جو رزق حلال کماتا ہے. بہرحال آنٹی باتیں تو بہت ہیں
تو انشاءاللہ اس کو اختتام کرتے ہیں اسے گڈ نوٹ کے اوپر, اور انشاءاللہ ہم دعا یہی کریں گے کہ اللہ پاک آپ کی بھی مشکلات کو آسان کریں, ٹھیک ہے, اور جو بھی آپ کے لیے فیوچر میں رکھا ہے آپ کے بچوں کے لیے بہتر سے بہتر رکھے, اور ہم یہی اللہ سے دعا کریں گے کہ آپ کو کبھی زندگی میں دوبارہ ایسے مرد کے ساتھ یا کسی ایسے معاشرے کے ساتھ, کسی ایسے فیکٹر کے ساتھ آپ کو دوبارہ نہ گزرنا پڑے جس کی وجہ سے یہی تکلیف آپ کو دوبارہ سہنی پڑے. اللہ پاک آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے, جو آپ کے مقاصد ہیں اللہ پاک انہیں بھی پورا کرے. آمین آمین. اچھا جاتے جاتے جو ہے نا ایک جو ہے نا آخری جو ہے نا ایک میسج جو ہے نا دیجیے گا کہ آپ جو ہے نا مطلب اس معاشرے میں آپ کیسے مرد کو جو ہے نا پریفر کرتی ہیں اپنی جو ہے نا اولاد کے لیے, کہ مطلب ایک مرد میں کیا کیا جو ہے نا خوبیاں ہونی چاہیے. اب دیکھیے سم ٹائم یہ ہوتا ہے نا کہ جب انسان کی جب انگلیاں جب جل جاتی ہیں نا تو سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ اللہ جب اس کو اچھی چیز دے رہا ہوتا ہے نا تو اس کو پتہ نہیں ہوتا, تو وہ دنیا کے جو ہے نا دو چار ہونے کی وجہ سے نا وہ جو اچھا آپشن ہوتا ہے نا اس کے ہاتھ سے وہ بھی چلا جاتا ہے. دیکھیں سب سے پہلے جو میرے نزدیک ہے, میرا پوائنٹ آف ویو ہے, ہو سکتا ہے لوگ اس سے ایگری نہ کریں, آپ نے اپنا بتانا ہے, ٹھیک ہے, لوگوں کی اپنی سوچ ہے, ٹھیک ہے. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب بھی آپ اپنی بیٹی کا رشتہ کریں نا کم از کم کھاتے پیتے لوگوں کے گھر کریں. سب سے بڑی لڑائی کی وجہ فائنینشیل ایشوز ہے. جی ڈیفینیٹلی. بچی کو روٹی نہیں ملے گی, بچی کو کپڑا نہیں ملے گا, بچوں کی تعلیم نہیں ملے گی, بچی میاں سے کہے گی, میاں لڑائیاں کرے گا, میاں مارے پیٹے گا, ادھر سے مسائل پیدا ہوں گے. اب شرافت بھی دیکھیں وہ تو بہت ہی ضروری ہے, لیکن کم از کم کھاتے پیتے لوگ دیکھیں جن کا اپنا گھر ہو, اپنا کاروبار ہو, کم از کم وہ آپ کی بچی کو اس حوالے سے تو خوش رکھ سکے. باقی نصیبوں کی بات ہے. آنٹی نے بڑا اچھا جو ہے نا پیارا جو ہے نا میسج دی ہے کہ دیکھیں جو ہے نا اس معاشرے میں نا دیکھو ایک ہر انسان کا جو ہے نا اپنا جو ہے نا مائنڈ سیٹ ہے. اس دنیا میں جو ہے ایک اچھا جو ہے نا انسان جو ہے نا ڈھونڈنا بہت مشکل ہے, لیکن ایٹ لیسٹ فار دا سیف سائڈ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جو بیسک جو ہے نیڈز ہیں, ٹھیک ہے, جیسے کہ جو ہے نا کھانا پینا, ٹھیک ہے, جو ہے نا ڈیلی کے جو ایکسپینس وغیرہ ہے, ٹھیک ہے, ہمیں مطلب ایک ایسا جو رشتہ جو ہے کرنا چاہیے جس میں جو ہے نا کم از کم یہ بیسک جو ہے بہت بیسک, ٹھیک ہے, اس کی جو ہے نا جو فیوچر مشکلات نہ ہو, ٹھیک ہے. تو آج کے پوڈ کاسٹ کو یہیں پہ کرتے ہیں ختم, ٹھیک ہے, ملتے ہیں اپنے نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں. تھینک یو سو مچ.